السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بڑا قیمتی جملہ جو میری نظروں سے گزرا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ہم معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے معیار انسانیت سے گر جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا معیار زندگی کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کہ میں جس محلے میں رہوں وہ کیسا ہونا چاہیے، میرا گھر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، صاف ستھرا اور کھلا ہو سکتا ہے، میری گاڑی لگژری کیسے ہو سکتی ہے، میرا موبائل فون اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے، میرا لباس عمدہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا کھانا پینا عمدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دنیاوی معیار تو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ میرا معیار زندگی بہتر ہو جائے، بہتر سے بہترین ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، میں سب سے آگے ہو جاؤں، میں مقابلے میں اس دوڑ میں آگے بڑھ جاؤں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اپنے سے کمزوروں کو دیکھو اور انہیں دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ لیکن ہم معیار زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، دوسرے کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، اپنے دوستوں کے مقابلے میں، اپنے بھائیوں کے مقابلے میں، دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں ہم اپنی زندگی کو زیادہ معیاری اور اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ معیار انسانیت سے ایسے گرتے ہیں کہ نہ ہمیں حلال و حرام کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ سود لینا پڑ جائے تو ہمیں معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حرام ہے تو پھر بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں، رشوت لینی پڑے تو وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، ظلم اور زیادتی کر کے کسی کا مال لینا پڑے تو وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی اگر جہنم بنانی پڑے اور دوسروں کو زندگی سے محروم کرنا پڑے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں رہتے اور باز نہیں آتے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی سہولیات حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو سہولیات سے بھی محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ جو رویہ ہم اپناتے ہیں، قطعاً اسلام اس رویے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، جو اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے لوگوں کے معیار زندگی کو خراب نہیں کرتا بلکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے ساتھ ساتھ معیار انسانیت کے اعلیٰ رتبے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اعلیٰ رتبہ کیا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچنے والا، دوسروں کی فکر کرنے والا ہو۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے یقیناً وہ بڑا عظیم انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔